الرحیم۔ حدیث نمبر 45۔ بوڑھے کا دل دو چیزوں سے جوان رہتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں سے جوان رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا و طول العمل، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ بوڑھے بندے کو معذور رکھتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکٹھی ہوندی بھی ہے، اکٹھی ہوندی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے: محبت دنیا اور لمبی امیدیں۔ دنیا داراں دا دل، دنیا والے دا دل جڑا نا کبھی اتنے پینے لگ گیا پھر وہ دنیا جڑا بڑا اوکھا ہو گیا۔ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو معذور رکھتا ہے جس کی موت پیچھے کر دی گئی ہو یہاں تک کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ تشریح: محبت دنیا موت سے ڈرنے کا ذریعہ ہے اور لمبی امید ذریعہ ہے اعمال صالحہ میں دیر لگانے کا، لیکن اللہ سے امید اور آخرت کی لمبی امید میں کمال ایمان کی نشانی ہے۔ عمل دنیا کی امید کو کہتے ہیں اور رجا آخرت کی امید کو۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ سے امید کو کہا جاتا ہے، عمل بری ہے اور رجا اچھی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں لفظ آزرا کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آزرا کے معنی ہے کہ دور کر دیتا ہے، یعنی باب فعال کا حمزہ سلب کے لیے، تب مطلب یہ ہوگا کہ بچپن اور جوانی میں غفلت کا عذر سنا جائے گا، مگر جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے اس کا عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ بچپن میں جوانی کی امید تھی، جوانی میں بڑھاپے کی امید تھی، اب بڑھاپے میں سوائے موت کے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی امیدہ بچپن تو بعد جوانی ہونی ہے، وہ جوانی تو بعد جوانی بھی اتنی مصروفیات اتنے شغل ہو جاتے ہیں کہ بھئی انسان اتھی ادھر آتا، انسان دنیا بیٹھی ہوں بڑھاپے تو بعد وار بھی جٹے آ گئے، گوڈے ٹرتے نہیں، پیر اٹھتے نہیں، ہوں کی ہے ہوں موت ہی ہے اور کے ہے، اس بات کو آپ جی آ گئے ہو وہ نا اچھا ایسی کیوں آئے ہو؟ یہ اون جی بس اچھا اچھا جی ایک آپ فرما رہے ہو نا بھائی، بچپن وچ جوانی دی امید، جوانی وچ
ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹਟਾ ਬੈਠਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਪੈਣ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਜੂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਜੀਬ ਤਬਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਮਾਓ, ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖੋ روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شروع. انسان کی جڑی ہے نا زندگی ہوگی ہے کچھ ہی ہے. جس وقت اخیر وقت آیا 60 سال کا ہوا تھا، 70 کا، 90 کا، 100 کا، یہ یاد آ وہ دنیا والے میں رج کے ویکھی نہ دنیا ختم بھی ہو گئی. دنیا داری میں ویکھنا باقی آ اس واسطے پہلے اللہ تعالیٰ جس نو عقل دے جاتا تو یہ سمجھ دے جاتا وہ اللہ بڑھاپے جوانی دے اللہ تعالیٰ سارے معاف کر، بڑھاپے نے بھی معاف کر چھڑے گا. وہ بندہ مانگے گا جوانی دے سارے معاف کر چھڑے گا، بڑھاپے بھی بندہ آ بن جائے اللہ راضی ہوگا، اللہ اس جنت دے دے گا. بڑھاپے سے اس زمانے میں بڑھاپے 60 سال کا 60 سال آج کل ہے. آج کل سارے زمانے 60 سال کا بندہ جوان ہوگا. ساری تشریح آ ویسی. اگر اب بھی عبادت نہ کرے تو سزا کے قابل ہے، اس کا کوئی بہانہ قابل سماعت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آزرا ماضی ہے یعنی معذور، یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے. بوڑھا بندہ رہ بہنا چلنا پھرنا جس وقت بندے اوکھا ہو بہنا تو اس وقت وضو کرنا سردیوں میں خاص کر کے یا اور کوئی اللہ تعالیٰ اس درجات اس ثواب کے کمی نہیں کرتا کہ بھئی یہ اگے جو کر رہا ہوں کی ہوا ہوں نہیں کر سکتا تو کی ہے حکم دینا. وہ لکھتے رہو جو کوئی اس کو ہو سکتا وہ لکھتے رہو. وہ درجات اس سے بلند ہوتے رہتے. 60 سال پورا بڑھاپا ہے. 60 سال پورا بڑھاپا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں رسم است کے مالکان تحریر آزاد کنند بندہ پیر. یہ رسم ہے کہ تحریر کے مالک بوڑھے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. جس وقت غلامہ کا زمانہ غلامی کا زمانہ ہم تو خیر وہ ختم ہو گیا اسی نہ سمجھ سکتے. اس وقت جس وقت ہے کہ غلام ہو نوکر ہو 60 سال کا ہو جاتا تو اس وقت وہ مالک اس آزاد کر دیتا. بھائی ہوں کچھ نہیں دیا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوتا ہوں پران بھی رہ گئے ہوں کچھ نہیں کر سکتا. اے بار خدایا عالم آرا برسادی پیر خود ببخشا. شادی نہیں پیاسے میں بھی یا اللہ اور بڈھا ہے بھی اور میں معافی کہتا رہا ہوں میں کو کچھ نہیں ہو سکتا.
اے جہاں کے مالک اللہ تو بھی اپنے بوڑھے سادی کو معاف فرما دے۔ بوڑھے نوکر کی پینشن ہو جاتی ہے، وہ رؤوف و رحیم رب بھی اپنے بوڑھے بندوں کی پینشن کر دیتا ہے، مگر پینشن اس کی ہوتی ہے جو جوانی میں خدمت کرتا رہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جڑے کہ جنگا لڑتے رہو، جڑے کہ کام کرتے رہو، جڑے کہ نامی پڑھتے رہو، جڑے کہ ہوں ہے زمانے اور صرف لٹ مار کرتے رہو، جیباں بھرتے رہو، خود ہے زمانے میں نوکری صرف کمانا واسطے رہ گئی، کما واسطے نہیں۔ ہوں کام کوئی نہیں کرنا، ہوں صرف کمائی رہ گئی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کان للہ بودئی در ما مزا تاکہ کان اللہ لہو آمد جزا۔ کوئی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا تو اگر بیٹھا ہوئے رہے ہوں بیٹھا نہ ہو، اگر یہ بیٹھا ہوئے رہے ہوں بیٹھا نہ ہو، احساس ہوگا یا نہ ہوگا، ترجمہ بھی کی تو یہ لکھیں گزشتہ زمانہ میں تو اللہ کا ہوا رہا، اس کی جزا ہے کہ اب تیرا ہو گیا۔ کہ وہ تیرا ہو گیا، فاذکرونی اذکرکم، یہ بھی اللہ۔ حدیث نمبر 47، انسان مال کا سخت حریص ہے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال لا تبغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس دو وادیاں یعنی جنگل مال کے ہوں تو بھی تیسرا جنگل تلاش کرے گا۔ یہ ساری فطرت ہے، دیکھو حضور کتنا سر دو وادیاں دولت دی ہون مال دولت ہی مال دولت دی دو وادیاں بھی ہون، وادیاں پہاڑاں دی گون ایسے وادیاں کہ بھائی تیجی بھی سارے سامنے سارے وڈے دی مثالاں تھوڑی اپنی کسی تمہیں پتہ ہو سی سارے وڈے دی مثالاں سامنے ہیں، گھر بھرے پہ بینک بھرے پہ شاید کوئی نہیں، شاید کوئی نہیں۔ انسان کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی جو توبہ کرے۔ تشریح، یہاں دو اور تیسرا جنگل حد بندی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 یا 3 جنگلوں جتنا مال بھی ہو تو پھر بھی وہ زیادہ کی خواہش کرے گا۔ انسان کی ہوس زیادہ مال سے نہیں بجھتی، یہ تو فضل ربانی سے بجھتی ہے۔ لفظ تراب سے مراد قبر کی مٹی ہے، یعنی انسان کی ہوس قبر تک رہتی ہے، مر کر ہوس ختم ہوتی ہے۔ یہ حکم عمومی ہے، اللہ کے نیک بندے اس حکم سے خارج ہیں، وہ تو بڑے صابر و شاکر ہیں جیسے حضرات انبیاء اور خاص اولیاء اللہ، مگر یہ لوگ بہت کم ہیں۔ یہاں صاحب مرکات ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ صوفیاء کا قول ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور مٹی کی فطرت خشکی ہے،
اس کی خشکی صرف بارش سے ہی دور ہوتی ہے، بارش ہونے پر اس میں سبزہ، پھل پھول سب کچھ ہوتے ہیں۔ یوں ہی اگر انسان پر توفیق کی بارش نہ ہو تو انسان محض خشک ہے، اگر نبوت کے بادل سے توفیق و ہدایت کی بارش ہو تو اس میں ولایت و تقوی وغیرہ کے پھل اور پھول لگتے ہیں۔ مرقات۔ انسان اگرچہ برائیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر توبہ کر کے رب کی طرف رجوع کرے تو آغوش رحمت اس کے لیے کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ اللہ نے معاف کرنے والا پالا میں تو معاف کر سکے، معافی منگو صحیح، دلوں معافی منگو، زبانی چل میں زبانی ڈال نہ منگو، دلوں معافی منگو، میں تو معاف کر سکے۔ البتہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ صوفیاء کے نزدیک توفیق کی بارش توبہ ہے۔ یاد رہے بارش سے مٹی میں پھل لگتے ہیں، پتھروں میں نہیں۔ سخت دل آدمی کم نیک ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ۔ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ۔ بارش جتنی بھی ہوا ہے کہ پتھر میں بھی سب ہو گیا، مٹی مانا تھوڑی جی کچھ کان مانی ہوئی تھی وہ سب ہو گیا سیا۔ کم ز خاکی چونکہ خاک یار یافت، در بہارے 100,000 انوار یافت۔ بہاروں میں پتھر سبز نہیں ہوتے، تو خاک ہو جا تاکہ رنگا رنگ پھول کھلیں۔ کیا تو مٹی سے بھی کم ہے؟ کیونکہ مٹی کو جب پانی ملتا ہے تو سبز و پھول سے بھر جاتی ہے۔ حدیث نمبر 48۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70 فاقلهم من یجوز ذلك، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ تشریح: بہت کم لوگ 70 سال عمر میں آگے بڑھیں گے، 100 سال سے آگے بڑھنے والے تو بہت ہی کم ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 103 سال ہوئی، اسماء بنت ابو بکر کی عمر 100 سال ہوئی، لیکن ان حضرات کی قوت میں کمی نہ آئی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کے والد اور آپ کے دادا تینوں کی عمریں 120 سال ہوئی۔ اچھا بڑی بڑی عمریں ہوگی یہاں پڑھ بھی رہے ہو پیچھے یہ صحابہ کا حالات پڑھے ہیں نا، اس میں تو 70 80 90 100 ہتھی ہوندی آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 350 سال ہوئی، مگر اسلام میں تھوڑا عرصہ رہے، 53 ہجری میں وفات پائی۔
حضرت سلمان فارسی کا مزار بغداد شریف سے 30 میل دور سلمان پارک بستی میں ہے، پہلے اسے مدائن کہتے تھے۔ اچھا مدائن، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ حضرت دی عمر دیکھو یہ اساڑیاں ہزارہ ہی حال ہے کہ بھائی 100 سال تک بنی ہے تو ہر شرح میں آتی ہے، ہاتھڑا میں پراٹھا حضرت سلمان فارسی دی جڑے سارے پیروں میں شامل ہونا 360 سال عمر ہوئی ہے۔ پہلے عیسائی رہے عیسائیوں پھر حضور کی خدمت میں بھی چاہے حضور کو تھوڑا عرصہ رہے، لیکن جتنا عرصہ رہے اتنا کمال حاصل کیتا۔ پھر ابو بکر صدیق کی صحبت حاصل ہوگی۔ اس واسطے سارے شجر کے مطابق حضرت سلمان فارسی کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق نال کرتے ہیں، کیونکہ حضور نو دیکھ کے صرف ایمان لے آئے تھے حضور، بلکہ حضور نے حضور سب کچھ پتہ ہوتا، حضور نے آزاد کرایا۔ ایک یہودی انہوں نے غلام بنا کے لے آیا، غلام یہودی مدینہ منورہ غلام بنا کے آ گئے، جیسے کہ آئے تو حضور زیارت کی تھی، فرمایا میں حسن 100 سال میں ایس چہرے مبارک پہ روندا رہا، ہوں لدا میں ہوں لگ پیا بس دل خیال کیتا، لیکن یہودی دی غلامی جڑی آئی وہ بڑی سخت آئی، اس غلامی تو آزاد ہونا بڑا مشکل آ۔ حضور نے فرمایا اس یہودی نے بلایو، اس کو چھوڑ دے، یہ بڈھے ہو گئے، بڑی انہوں کی عمر ہو گئی ہے، جی ادھے پیسے دیو تو میں چھوڑ دینا۔ حضور نے آپ کونوں حضرت سلمان پیسے دے کر سلمان کو کتنے پیسے ہوئے، غلامہ کو کتنے پیسے ہوتے، حضور نے آزاد فرمایا۔ جس وقت حضور نے آزاد فرمایا پھر حضور کی خدمت ہی رہے، یہ میں نہیں یاد کتنا عرصہ رہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت میں نصیب رہی۔ 53 ہجری وچ آپ دی وفات ہوئی ہے۔ جہاں 53 ہجری کی وفات، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی قدر میں وفات ہوئی ہے۔ یہ تو پہلی 35 ہجری وچ حضرت عثمان غنی دی وفات بھی ہو گئی، شہادت بھی ہو گئی 35 ہجری 35 ہجری نہیں اچھا خیر 13 ہجری جو ہے چلو صدیق پر دی دور خلاف تھوڑا جہا نہیں، 13 ہجری جو 13 ہجری وچ حضرت صدیق اکبر دی وفات ہوئی، 13 ہجری 13 ہجری 2 سال کے بعد رہے نا، جی ہاں۔ ابو بکر صدیق 2 سال کے بعد۔ حدیث نمبر 49، وہ آدمی اچھا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھے۔ عن ابی بکرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله فای الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ عرض کیا تو کون آدمی برا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل بھی برے ہوں۔ لوگ قدر کھڑا چھوڑے نا جان چھڑے سی ساڈی وڈے آدمی ساری نہیں ہوندے۔ تشریف
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور اہل طائف میں سے ہیں، یعنی جس شخص کی عمر دراز ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، ہر آنے والا دن اس کی نیکیاں بڑھائے، ایسا شخص بہت ہی خوش نصیب ہے، اور جس کی نیکیاں گناہوں کے برابر ہوں وہ دوسرے نمبر کا خوش نصیب ہے، ایسا شخص مشکل سے ملے گا جو زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ شان حضرات انبیاء کرام یا خاص اولیاء اللہ کی ہے۔ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کی زندگی دراز ہو اور اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں، اور اس کی زندگی میں آنے والا ہر دن اس کے گناہوں میں اضافہ کرے۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث طبرانی، حاکم، بہقی، ابو نعیم نے مختلف راویوں اور مختلف الفاظ سے روایت فرمائی ہے۔ یہ الفاظ اور روایت حضرت ابو بکرہ سے صرف 2 کتب میں ہی ہے۔ حدیث نمبر 50، زیادہ عبادت والا شہادت یا شہید کا درجہ پا لیتا ہے۔ عن عبید بن خالد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخا بین رجلین فقتل احدهما فی سبیل اللہ ثم مات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوها فصلوا علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم قالوا دعونا اللہ ان یغفر له ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین صلاتہ بعد صلاتہ وعملہ او قال صیامہ لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عبید بن خالد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر 1 ہفتہ یا اس کے قریب دوسرا آدمی فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ عرض کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اسے بخش دے، اس پر رحم کر اور اسے اپنے ساتھی سے ملا دے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شہید کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے عمل کو یاد فرمایا۔ شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزے کہاں گئے؟ ان کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے زیادہ لمبا ہے۔ تشریح، صاحب اشیت اور صاحب مرقات کے نزدیک عبید ابن خالد صحابی ہیں، کنیت ابو عبداللہ اور کوفہ کے رہنے والے تھے، مہاجر بن کر مدینہ حاضر ہوئے، لہذا آپ مہاجر ہوئے۔ شارح مشکات فرماتے ہیں کہ یا تو وہ دونوں آدمی مہاجر تھے یا ان میں سے ایک مہاجر اور دوسرا انصاری۔ دوسرا احتمال قوی ہے کیونکہ عقد مواخات کا رشتہ مہاجر اور انصاری میں کیا جاتا تھا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ شہید مہاجر ہوئے یا انصاری۔ بہرحال ایک صاحب پہلے شہید ہوئے اور دوسرے صاحب کچھ دنوں کے بعد اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ نماز جنازہ میں تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ نماز جنازہ میں دعائے معصورہ تو پڑھی ہی جاتی ہے، مگر دوسری دعاؤں کی بھی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں اور بہت دعائیں کی ہیں۔ دوسرے صاحب شہید نہ ہوئے بلکہ ان کا بھائی ہفتہ عشرہ پہلے شہید ہو گیا۔
مولا تو اپنے کرم سے اس کو اسی شہید کا درجہ عطا فرما، ان دونوں کو وہاں بھی اکٹھا کر دے جس طرح وہ یہاں یکجا تھے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا کی۔ فرمایا اس شخص کو جو یہ ہفتہ عشرہ زیادہ مل گیا، ان دنوں میں اس نے نماز، روزے اور دوسری نیکیاں کیں، اس لیے اس کا درجہ شہید سے زیادہ ہو گیا۔ شہید تو بڑھ درجہ ہوتا ہے نا، شہادت دا قرآن مجید جی بڑا ذکر آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي وہ سَبِيلِ جڑے نا وہ دو آئے نا، دو آدمی انہوں نے، ایک پہلے وہ شہید ہو گیا، شہید بڑا بڑا درجہ، تو وہ دوجا ہفتے بعد بعد بیمار ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضور نے یہ پوچھا، یہ گل دس واسطے پوچھا کہ بھائی تُسیں کی دعائیں منگیاں؟ انہوں نے کہا جی شہادت کا بڑا درجہ ہوتا تو اسے یہ دعا منگی کہ بھئی یا اللہ اے بھی ادھر سنگی یا تو اس نال نال اس نے بھی شہادت دا درجہ دے دے، اس نے بھی شہادت دا ثواب عطا، شان عطا کر۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہو گیا، وہ تو پریشان ہے، لیکن اس نو جڑا حفصہ ایک پچھو وقت مل گیا، اس نے تہجد پڑھے، اس نے نمازاں پڑھیاں، اس نے اللہ کا ذکر کیتا، اللہ نو یاد کیتا، اللہ کو دعائیں کیتیاں، وہ کدھر گیا؟ اس درجہ اس نال مل گیا۔ یہ صاحب مراتب تھے، مرابط تھے، یعنی جہاد کی خاطر ہر دم تیار، اور مرابط کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، لہذا شہادت میں اس شہید کے برابر ہوئے۔ باقی دنوں میں اعمال میں سبقت لے گئے۔ نیز بعض غیر شہید سے بڑھ جاتی ہیں۔ صدیق اکبر تلوار سے شہید نہیں ہوئے مگر شہیدوں سے افضل ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء سے، صدیقوں سے، شہداء اور نیک لوگوں سے۔ ایک بھی رسالہ نوری والے بھی لکھیا، شہادت جنگ کبیر شہادت گمراہ نفس نال لڑائی، سارا شعر نہیں۔ ہوں وہ پرانی کتابیں تھی پڑھنے چھوڑ گئے ہو نا، اس واسطے بھائی وہ پرانی ہو گئی ہیں، نویاں پڑھ لیا، نویاں بڑی آ گئے، مولوی بیجے، مولوی بڑے بڑے آ گئے، انہوں بڑے سارے مسئلے سیندے ہوئے۔ وہ حدیث پاک دی ہے نا، وہ بھی ترجمہ کہ ایک جہاد تو صحابہ کرام واپس آ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ تسی جہاد اصغر تو جہاد اکبر دی طرف واپس آ رہے ہو۔ یہ او جڑا فرمایا رسالہ نوری یہ لکھیا، یہ وہی من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ صدیق کو شہداء پر مقدم فرمایا۔ حدیث نمبر 51، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 باتوں پر قسم کھانا۔ عن ابی کبشۃ الانماری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ فاما الذی اقسم علیہن فإنه ما تفس مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زادها الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔
حضرت ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، یاد رکھو وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کسی بندے کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا۔ باقی صدقہ دیو جڑے مستحق ہوں، جنہیں کوئی نہیں انہوں دیو، تھوڑا مال نہیں کہ سونا میں کس کھانا، حضور نے فرمایا۔ اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے مگر اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی بندہ مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جڑ کے ہاتھ نہیں رکھ رہا وہ ہاتھ ہوتا ہی نہیں، وہ منگتا ہی رہتا بیچارہ۔ تشریح، اچھا، راوی حدیث حضرت ابو کبشہ انباری کا نام عمر ابن سعد یا سعد ابن عمر یا عامر ابن سعد صحابی ہیں، آخر زمانہ میں شام میں رہے۔ یعنی 3 خبریں قسم سے بیان کرتا ہوں اور ایک خبر بغیر قسم کے۔ خیال ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر خواہ قسم سے ہو یا بغیر قسم بالکل حق اور درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا درست ہونا ایسا ہی لازم و ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی خبر کا حق ہونا لازم ہے کہ رب تعالیٰ کا جھوٹ بھی ناممکن ہے اور نبی کا جھوٹ بھی ناممکن۔ وما ينطق عن الهوى، ابھی خواہشات بھی کوئی گلا نہیں کر لے، میں نے سینا ہے وما ينطق ان هو الا وحی یوحی، وہ میں سارا سینا نہ ہمیں نہیں کرو، اے حکم دو، اے فرماؤ، اے فرماؤ، ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ بچکار میں جبریل بھی کدی واسطہ پا لینا، جبریل تھوڑے واسطے واسطہ پہنا، قرآن مجید جبریل جی گلا لے آتا نا وہ قرآن مجید بن گیا، جی ان میں ہر ویل تو سننا رہنا، ہر ویل رابطہ رہنا، ہر رابطہ نہ جی گلا وہ شو بن کے پتا کہ ہوں گی کہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہوا وہ آپ کو کوئی نہیں گلا کریں دے، میں ہی ساری سکھانا، میں ہی سکھاتا رہنا ساری گلا۔ اگرچہ وہ بذات ہے اور یہ محال یا بغیر، جیسے رب تعالیٰ کی قسمیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں بھی تاکید کلام کے لیے ہیں۔ صرف اقسم و فرما کر قسم کھائی گئی، واللہ باللہ نہیں فرمایا، یہ بھی قسم کا ایک طریقہ ہے۔ صدقہ سے مراد ہر خیرات ہے، فرضی ہو یا نفلی۔ حاجی صاحب ہے نا وہ بہت ہو گئے، وہ گل ڈالے تکیہ کلام آ واللہ باللہ تو اللہ ہج گل ہے، یہ عربی بچ قسم ہے واللہ باللہ تو اللہ، کہیں ہاشا وکلہ بھی آدھے ہاشا وکلہ تو اور گل ہے، پھر قسم کی گل ہے، یہ واللہ باللہ تو اللہ یہ قسم ساری ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ خیرات سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزما کر دیکھ لو، میرا رب سچا، اس کا رسول سچا۔ آج میں آج دی مثال دسینا گھر کے واٹر میں جائی وہ پنڈ آدھے پنڈ چلے گئے بیاسی وہ بڑی وہ بیمار رہتی ہے، بڑی عمر مار بچے بھی کوئی نہیں مار کھپ گئے، بیمار علاج میں جگری
جی نماز دی نماز بعد دی یہ گل ہے رہائی ہو جی میں دعا بھی کرنی ہے بڑی وہ خوددار ہے یا میں کہتا کہ پیسے ہونے نہیں جان جی ہوئی ویسے ہو گئے بس میں دوائی لایا میں اس کو 1000 روپیہ دیتا ابھی ایسے میں نے کو لے لے اس نے جی 2000 تو کم از کم دو نا میں دوائی لینی ہوتی ہے میں اس کو 2000 ہی دے چھوڑیا پچھو آئے وہ سارے ملک صاحب اس سے بیٹھے ہیں وہ بندہ 1000 دے گے ہٹو پیارے ملک صاحب اور نہ وہ ملک منور صاحب آنے یعنی فرمان بالکل سچا. صدقہ سے دنیا میں برکت اور آخرت میں ثواب ہے. حق تو یہ ہے کہ صدقہ والے مال کو عموماً حاکم، حکیم، وکیل اور چور نہیں کھاتے، اور دنیاوی نقصان بھی بہت کم ہوتے ہیں. صبر سے مراد اخلاقی صبر ہے، نہ کہ مجبوری کا صبر. رب تعالیٰ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں آئے ہوئے بھائیوں کو معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، سارے میں آج معاف آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں. انہیں بھی معاف کر دیا جن سے عمر بھر ظلم و ستم دیکھے تھے. دیکھ لو ان حضرات کی آج بھی واہ واہ ہو رہی ہے. یہ ہے عزت بڑھنا. تجربہ شاہد ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کے پاس اولاً تو مال جمع ہوتا ہی نہیں، اگر جمع ہو بھی جائے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے. ان جمع ہویا پیا جمع ہویا پیا یہ مستی جڑی رہی ہونا ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی. صاحب مرکات ملا علی قاری انفی نے ان کی مثال اس کتے سے دی ہے جو منہ میں ٹکڑا لیے شفاف و صاف نہر پر گزرے اور اس میں اپنے عکس کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ دوسرا کتا ہے، اس سے ٹکڑا چھین لینے کے لیے اس پر منہ پھاڑ کر حملہ کرے تو اپنا ٹکڑا بھی کھو بیٹھے. بڑے سونی